نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جس زمین پہ بارش نہیں ہوتی اس زمین کی فصلیں تباہ ہوتی ہیں، اور جس گھر میں قرآن نہیں ہوتا اس گھر کی نسلیں تباہ ہوتی ہیں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تولیلات، تمجیدات، عبادت، ریاضت صلی اللہ مالک العالم کے لیے ہے، جو پوری کائنات کا خالق، مالک، داتا، مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ تعریف صلی اللہ رب العالمین کی جس نے سات آسمان بنائے، تعریف صلی اللہ رب العالمین کی جس نے سات زمینیں، تعریف صلی اللہ رب العالمین کی جس اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلتی آگ کے اندر سے سالم رکھا۔ تعریف اس رحمان ذات کی جس رحمان ذات نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندر سے سالم رکھا۔ تعریف اس مہربان ذات کی جس نے حضرت یوسف صدیق کو گہرے کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا تحفہ، ریت کے ذرہ سے زیادہ، پانی کی قطرہ سے زیادہ، ہواؤں کی جھولیوں سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ امام الانبیاء ہوں، امام رسول، امام الاولین والآخرین، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار، میرے اور آپ کے دلوں کی دھڑکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے خاص۔ زیبا کار احباب، جو میں آج آپ احباب کے سامنے جس عنوان پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں، جو آج اس محفل کا میسج سنانا چاہتا ہوں، جو آج آپ احباب کے سامنے اپنا سبق پیش کرنا چاہتا ہوں، زیبا کار احباب، جب اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کو، قرآن مجید کو دنیا کائنات کے اندر بھیجنے کا ارادہ کیا، سب سے پہلے آسمان سے پوچھا، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے آسمان سے پوچھا، اے آسمان، تجھے ایک امانت دینا چاہتا ہوں، کیا تو اس کا وزن اٹھا سکتا ہے کہ نہیں؟ آسمان نے انکار کر دیا، نہیں رب العالمین، اس کا وزن مجھ سے نہیں اٹھایا جا سکتا۔ والارض، اور زمین سے پوچھا، اللہ رب العالمین نے زمین سے پوچھا، اے زمین، تجھے ایک امانت دینا چاہتا ہوں، کیا تو اس کا وزن اٹھا سکتی ہے کہ نہیں؟ زمین نے انکار کر دیا، نہیں رب العالمین، اس کا وزن مجھ سے نہیں اٹھایا جا سکتا۔ والجبال، اور پہاڑ سے اللہ رب العالمین نے پوچھا، اے پہاڑ، تجھے ایک امانت دینا چاہتا ہوں، کیا تو اس کا وزن اٹھا سکتا ہے کہ نہیں؟ پہاڑ نے بھی انکار کر دیا۔ بڑے بڑے چٹانوں سے اللہ رب العالمین نے پوچھا، بڑے بڑے چٹانوں نے بھی انکار کر دیا۔ پھر باری آئی انسان کی، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان سے اللہ رب العالمین نے پوچھا، اے انسان، تجھے ایک امانت دینا چاہتا ہوں، کیا تو اس کا وزن اٹھا سکتا ہے کہ نہیں؟ انسان نے کہا، ہاں رب العالمین، اس کا وزن میں اٹھا سکتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کہا، یہ انسان غافل ہے، اس کی قدر و قیمت کو نہیں جانتا، انسان اس کا وزن نہیں اٹھا سکتا۔ پھر اللہ رب العالمین نے پھر قرآن مقدس کو، قرآن مجید کو دنیا کائنات کے اندر بھیج کر اعلان کر دیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کتاب کو بھیجنے والا میں رب العالمین ہوں، اور اس کتاب کا محافظ بھی میں رب العالمین ہوں۔ حضرات، یہ بہت بڑی عزت والی کتاب ہے، بہت بڑی مقام والی کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا، اس کتاب کو میں آسمان کے اوپر نازل کرتا، آسمان اس کی خوف کی وجہ سے پھٹ جاتا، اس کتاب کو زمین کے اوپر نازل کرتا، زمین اس کے خوف کی وجہ سے بنجر کی طرح ہو جاتی۔ اس کتاب کو اللہ رب العالمین نے کہا،
میں پہاڑوں کے اوپر نازل کرتا، پہاڑ اس کے خوف کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ حضرات بہت بڑی عزت والی کتاب ہے، بہت بڑی مقام والی کتاب ہے۔ حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ کرام کی جماعت، تم بہترین شخص کسے کہتے ہو؟ تم بہترین شخص کن سے مانتے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے نبی، جس کے پاس دولت ہو، جس کے پاس فیکٹریاں ہوں، جس کے پاس مال و دولت ہو، بہترین شخص وہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ تم میں سے بہترین شخص وہ نہیں ہو سکتا جو گاڑیوں کا مالک ہو، جو فیکٹریاں کا مالک ہو۔ تم میں سے بہترین شخص وہ نہیں ہو سکتا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ حضرات قرآن پڑھنے والے کا بہت بڑا مقام ہے۔ حضرات قرآن پڑھنے والا کا بہت بڑا مقام ہے، اعلیٰ درجہ ہے۔ حضرات یہ کتاب لا ریب بے عیب کتاب ہے۔ حضرات جس زمانے کے لیے یہ قرآن نازل ہوا، یہ کتاب نازل ہوئی، وہ سب زمانوں میں سے اعلیٰ زمانہ بن گیا۔ خیر قرون قرنی، جس امت کے لیے یہ قرآن نازل ہوا، جس امت کے لیے یہ کتاب نازل ہوئی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، وہ سب امتوں میں سے اعلیٰ امت بن گئی۔ حضرات جس یہ نبی کو، جس پیغمبر اور رسول کو یہ کتاب ملی، وہ سب پیغمبروں سے اعلیٰ پیغمبر۔ حضرات ایسی کتاب ہے، بہت بڑا اعلیٰ کتاب ہے، جو بھی اس سے سوال کیجئے ہر ایک سوال کا جواب بتاتی ہے۔ آج ایک ہمارا تعارف ہے، ایک تعارف اس قرآن کا ہے، ایک ہمارا تعارف ہے۔ آج ہمارے پاس کوئی بندہ آ جائے، کوئی شخص آ جائے، ہم اس سے تعارف لیتے ہیں، بھائی کہاں کے رہنے والے ہو، کیا کام کرنے والے ہو۔ ایک تعارف اس قرآن کا ہے۔ کسی نے امام غزالی سے پوچھا، امام صاحب یہ قرآن کیا ہے؟ انہوں نے کہا قرآن چھوٹا بھی ہے، بڑا بھی ہے، آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے۔ انہوں نے پوچھا چھوٹا کیسے، بڑا کیسے، آسان کیسے، مشکل کیسے؟ انہوں نے کہا چھوٹا اتنا ہے ایک چھوٹے سے بچے کے ہاتھ کے اندر آ جاتا ہے، بڑا اتنا ہے اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کو اس کے اندر سماعت کر کے رکھا۔ حضرات قرآن ہر ایک ادا بتاتا ہے، ہر ایک بات بتاتا ہے۔ میں نے قرآن سے پہلا سوال کیا، قرآن بتا تیرا نام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے بل ہوا قرآن مجید، میرا نام قرآن مجید ہے۔ میں نے پھر قرآن سے سوال کیا، قرآن بتا تیری زبان کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے بلسان عربی مبین۔ میں نے قرآن سے سوال کیا، قرآن تجھے کون لے کر آیا ہے؟ قرآن کہتا ہے نزل بہ الروح الامین۔ میں نے قرآن سے سوال کیا، قرآن بتا تو کس کی طرف سے آیا ہے؟ قرآن کہتا ہے تنزیل من رب العالمین۔ میں نے قرآن سے سوال کیا، قرآن بتا تیری حفاظت کی گارنٹی ہے؟ قرآن کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ میں نے قرآن سے سوال کیا، قرآن بتا تیرے اندر کوئی شک کی گنجائش تو نہیں؟ قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ میں نے قرآن سے سوال کیا، قرآن بتا تیرا مقصد کون سا ہے، تیری جگہ کون سی ہے؟ قرآن کہتا ہے فی لوح محفوظ۔ میں نے قرآن سے سوال کیا، قرآن بتا تو کس مہینے کو آیا؟ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ میں نے قرآن سے سوال کیا، قرآن بتا تو کس رات کو آیا؟ قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ میں نے قرآن سے سوال کیا، قرآن بتا تو کیوں آیا؟ قرآن کہتا ہے ھدی للناس، میں آپ کی ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ حضرات قرآن بہت بڑی اعلیٰ کتاب ہے، اعلیٰ وقار والی کتاب ہے۔ جو بھی سوال کیجئے ہر ایک ادا بتاتی ہے، ہر سوال کا جواب دیتی ہے۔ میں نے قرآن سے سوال کرتا گیا، قرآن مجھے بتاتا گیا۔ میں نے قرآن سے سوال کیا، قرآن میرے آقا کا تعارف بتا، قرآن میرے آقا کا نام بتا۔ قرآن کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد رسول اللہ۔ میں نے قرآن سے سوال کیا، قرآن میرے آقا کی نبوت بتا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی۔ میں نے قرآن سے سوال کیا، قرآن میرے آقا کی رسالت بتا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول۔ میں نے قرآن سے سوال کیا، قرآن میرے آقا کی ختم نبوت بتا۔ قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔
میں نے قرآن سے سوال کیا قرآن میرے آقا کا آنا بتا قرآن کہتے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میں نے قرآن سے سوال کیا قرآن میرے آقا کی وہی بتا قرآن کہتے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی میں نے قرآن سے سوال کیا قرآن میرے آقا کی رحمت بتا قرآن کہتے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میں نے قرآن سے سوال کیا قرآن میرے آقا کا شہر بتا قرآن کہتے لا اقسم بہذا البلد میں نے قرآن سے سوال کیا قرآن میرے آقا کا ذکر بتا قرآن کہتے ورفعنا لک ذکرک میں نے قرآن سے سوال کیا قرآن میرے آقا کا سینہ بتا قرآن کہتے الم نشرح لک صدرک میں نے قرآن سے سوال کیا قرآن میرے آقا کا چہرہ بتا قرآن کہتے والضحیٰ میں نے قرآن سے سوال کیا قرآن میرے آقا کی زلفیں بتا قرآن کہتے واللیل میں نے قرآن سے سوال کیا قرآن میرے آقا کے ہاتھ بتا قرآن کہتے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی میں نے قرآن سے سوال کیا قرآن میرے آقا کے دانت بتا قرآن کہتے یاسین آئیے حضرات ایسی کتاب ہے جو بھی سوال کیجئے ہر ایک ادا ہر سوال کا جواب دیتی ہے وقت مختصر ہے مہمان گرامی تشریف لائے ہیں انشاءاللہ پھر موقع ملا تو عظمت قرآن آپ کو سنائیں گے ابھی لا تخیر جید علماء کرام تشریف لا چکے ہیں ان کا تعارف کروانا چاہتا ہوں حضرات ہمارے آج اس محفل کے مہمان گرامی چودھری محمد اسلم صاحب اور اسی طرح حضرت مولانا عبدالرزاق سلفی صاحب ابھی لا تخیر خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں ان کو دعوت دینے سے قبل میں کچھ یوں ہی بیان کرتا رہتا ہوں منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے دریا تو سمندر تلاش کر ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ پہ پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی زندگی تیری بنا دے وہ سجدہ تلاش کر زندگی تیری کٹ گئی راحت کے پیچھے زندگی تیری بنا دے وہ رہبر تلاش کر ابھی لا تخیر خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں وعد خوش اعلان مقرر شعری بیان حضرت مولانا نذیر احمد شاکر صاحب کہ وہ آئیں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین منہ تو دیکھ لیا آئینے میں، ارے منہ تو دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، ایسا جی لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ میری آواز کم کر دو، سادہ کرو۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، معزز علماء کرام اور پوری کابینہ انتظامیہ، انتہائی میرے پیارے بھائی جناب محمد اسلم بانی اوڈ راجپوت جنہوں نے سانو اج انوائٹ کیتا ہے، اور چند منٹاں والی گل انہوں نے فون کیتا ہے، میں گڑا موڑ پہنچے ہاں اور انہوں دے فون دے اتے الحمدللہ تواڈے سامنے حاضر ہاں، اور کوئی کار تے نہیں، کوئی بس تے نہیں، اپنی موٹر سائیکل تے پہنچے ہاں۔ سارے میرے واسطے دعا کریا جے اللہ دین واسطے قبول فرمائے۔ اے ہن تسی صاحب لا لو، رات دا صاحب تے پھر جنگلاں دے وچوں ہیں، اے صرف کادے واسطے؟ اللہ دی رضا واسطے۔ اللہ پاک تہاڈا مل بیٹھنا اور تہاڈا اس قدر ذوق دے نال تشریف لے کے آنا، علماء اکرام دا بیان کرنا، سننا سنانا، اللہ پاک اپنی بارگاہ عالیہ اندر مقبول و منظور فرمائے۔ سارے آمین کہہ دیو، دے اندر کوئی اختلاف نہیں۔ اللہ پاک سب دی حاضری اور تہاڈا پیار، محبت، ذوق اللہ اپنی بارگاہ عالیہ اندر مقبول و منظور فرمائے، اور اللہ پاک ذریعہ نجات کا سبب بنائے۔ میری تمام دوستوں کے گزارش اور اپیل ہے، کوئی نعرہ نہیں لگانا دوران تقریر، اللہ دا قرآن سننا ہے، سبحان اللہ کہنا ہے۔ اگر تہاڈا دل من ذوق ہوئے ثواب دی نیت نال میں تہانوں دوران گفتگو بار بار یہ واسطے مجبور نہیں کرانگا، پر بات پوری توجہ نال سننی ہے۔ آج دین دی کمی بولو بھی، دین دی کمی، علماء دی کمی، قاریاں دی کمی، حافظہ دی کمی، کوئی کمی نہیں۔ اگر کمی ہے تو صرف عمل دی کمی ہے۔ بولو کہ دی کمی ہے؟ عمل دی کمی ہے۔ بندہ چہرے دے داڑھی رکھ لوے تے نماز ایک نہ پڑھے تے کہے جناب انجان بندہ سمجھے بڑا جناب کوئی پہنچی ہوئی سرکار ہے، کوئی جناب چنگا کوئی مولوی ٹائپ دا بندہ ہے، ٹوپی سرتے ہوئے، داڑھی تیرے چہرے دے سجی ہوئے اور پگڑی سر تے رنگی ہوئے تے نماز ایک نہ پڑھے تے روزہ ایک نہ رکھے، بولو لکی کہو گے مولوی ہے؟ کیوں بھائی توجہ کرنا ذرا، میں جڑیاں باتاں کرنی ہیں انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال
اللہ دی رحمت دے نال اور پیارے مبارک رمضان دے اندر تواڈی ساڈی ملاقات ہوئی ہے. دعا کرو اللہ کل قیامت والے دن بھی سانو سارے اکٹھے نصیب فرمائے. آئیے ذرا غور کرنا، عمل تو بغیر گل بندی، عمل تو بغیر گل نہیں بندی. تسی جتنے بھی آئے ہو نا، توجہ میرے وال کرو، ذرا ادھر میرے وال چہرے پھیرو اور تھوڑے قریب قریب آ جاؤ. میں انشاءاللہ تہاڈا وقت ضائع نہیں کرانگا. تو میں انشاءاللہ دنیا پر تو اللہ دے دین واسطے آیا تے موٹر سائیکل تے آیا تے انشاءاللہ میری ڈیمانڈ بھی کوئی نہیں ہوندی. میری یہ گل بھی سن لو، میری ڈیمانڈ بھی الحمدللہ کوئی نہیں. سرگودے تک موٹر سائیکل تے پروگرام کر کے آنے ہیں. توجہ نال گل ذرا سننا. اج میں تانوں جھنجوڑنا چاہنا اور میں اپنا بھی ضمیر جھنجوڑنا چاہنا. اللہ پاک شرح صدر فرمائے. امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے سینہ پاک تے اللہ پاک نے اپنا پیارا کلام نازل فرمایا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ. ایدہ مانا رب جاندہ ہے، اللہ تو علاوہ کوئی بولو جاندہ، اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جاندہ. ذالک الکتاب، اے او کتاب لا ریب فیہ، جے دے اندر کوئی شک نہیں، جے دے اندر کوئی شبہ نہیں. دنیا دی ہر کتاب دے اندر شک ہے، دنیا دی ہر کتاب دے اندر کوئی نہ کوئی اختلاف ہے. یہ اللہ دا قرآن واحد کتاب ہے جے دے اندر بولو کوئی شک، نہ زبر دی شک ہے، نہ زیر دی شک ہے، نہ پیش دی شک ہے. جڑا قرآن اندر شک کر دے او دے اپنے ایمان دی شک ہے، او دے اپنے ضمیر دی کمزوری ہے. اللہ دا قرآن لا ریب کتاب ہے، اللہ دا قرآن بے عیب کتاب ہے. ایک حرف قرآن دا پڑھئے بولو کنیاں نیکیاں؟ 10 نیکیاں. تے رمضان دے اندر کنیاں؟ کیوں بھائی؟ واللہ یضاعف لمن یشاء. رمضان دے اندر ایک حرف پڑھو تے اللہ 700 نیکیاں دا ثواب عطا کرے گا. 1 روپیہ خرچ کرو گے تے 700 دا ثواب ملے گا. اللہ دا قرآن سن ذرا، اپنے کلیجے ٹھاردا چلا جا، اپنے دل دی مالا تے اپنے دماغ دے اندر بات بٹھا. جن نے قرآن دے نال اپنا تعلق جوڑے ہے، اللہ نے زمین تو چکے ہے تے اللہ نے اتے سیرہ کرا دتیاں نے. آؤ لوگو جن نے قرآن نال تعلق جوڑے ہے، اللہ نے انہوں عزتاں نے تغمے پہنا دیتے نے. آؤ لوگو قرآن دے نال تعلق جوڑو. ایک ہندہ قرآن پڑھنا، ایک ہندہ قرآن تے عمل کرنا. ایک ہندہ قرآن پڑھنا، ایک ہندہ پڑھ کے عمل کرنا. میں تے میری گل کرانگا. علم پڑھنا اشراف نہیں ہوندے، علم پڑھنا اشراف نہیں ہوندے. تے جڑے ہونے اصل کمینے اوہ پتل کدی سونا نہیں بندا، اوہ پتل کدی سونا نہیں بندا. تے بھویں جڑیے لکھ لال نگینے، اوہ
پچھوں میں تو کدی صدقہ نہیں ہوندا تے بھاویں ہون لکھ خزینے تے باج توحید نجات نہیں ہونی اے باج توحید نجات نہیں ہونی تے بھاویں مریے وچ مدینے اہل دل نے گل مکا دیتی ہے او ویرو قرآن پڑھ کے عمل کرو نا اللہ اکبر اللہ جن نے قرآن نے اتے عمل کیتا ہے اگر وہ کمزور ہے تیرے اللہ دے قرآن پڑھنی بجا نال طاقتور بن گئے ہے اگر یہ بیمار ہے تے قرآن پڑھے ہے تے رب نے دیاں پندرونی بیماریاں تو شفاواں دے دتیاں نے اگر کسی ٹینشن دا مریض ہے انہیں قرآن پڑھے ہے عمل نال پڑھے ہے دل نال پڑھے ہے میری نوک نال میری زبان دی نوک نال اپنی نوک نو ذرا جوڑ اور اپنی آنکھاں ذرا میرے وال مائل کر اور میری ایک ایک بات تے ذرا غور کرتا چلا جا اہل دل نے کیا ہے نا وہ ایک ایک حرفوں قرآن پڑھنے والے خوش نصیبہ وہ قرآن سننے والے خوش نصیبہ وہ اہل توحید اہل ایمان اللہ دے قرآن نال پیار کرنے والے ایک ایک حرفوں دے دے نیکیاں نے مل دیاں دور ہوندیاں جو سیائیاں نے دل دیاں ایک ایک حرفوں دے دے نیکیاں نے مل دیاں دور ہوندیاں جو سیائیاں نے دل دیاں جنت دیاں گھوراں دیکھ کے نکل دیاں اللہ نے قسمت تیری چنگی بنائی او قرآن پڑھن والے قرآن نال پیار پان والے قرآن دیاں محفلاں سجان والے قرآن نے اللہ اکبر اللہ پروگرام رکھن والے خوش نصیبہ ذرا گل سن لینا یہ قرآن کیدے واسطے آیا ہے ہدی للمتقین ہدایت واسطے پرہیزگاراں دے ہدایت واسطے اہل ایمان دے ہدایت واسطے متقی دے ہدایت واسطے تقوی والیاں دے جے بندہ قرآن پڑھ کے بھی بے ہدایتہ لگا پھر گئے رب کعبہ دی قسم ہے ان نے دل و قرآن پڑھیا کوئی نہیں اگر قرآن پڑھ کے بھی اے جناب والا گمراہ لگا پھر گئے انہیں قرآن نو سمجھیا ہی نہیں یہ قرآن پڑھ کے بھی قبرہ تے پھر گئے تیریاں تے مقدہ پھر گئے انہیں قرآن نو سمجھیا ہی نہیں یہ قرآن پڑھ کے بھی بابیاں دیا جناب والا منت منوتیاں منگدہ تے کردہ پھر گئے انہیں قرآن نو سمجھیا نہیں یہ او کتاب ہے جدی گرنٹی جناب والا کسی شیخ الحدیث نے نہیں کسی علامہ نے نہیں کسی تفسیر والے نے نہیں کسی مفسر نے نہیں کسی محقق کے نے نہیں اور کسی جناب والا عالم دین نے نہیں یہ دی گارنٹی دیتی ہے تے رب ذوالجلال نے دیتی ہے اور یہ دی گارنٹی کتھوں آئی ہے بولو اللہ دی طرف آئی ہے تے اللہ نے جیڑی کتاب دی گارنٹی دیتی ہے لوگوں یہ کتاب عظمت والی ہے جڑا اس کتاب دے نال جڑ جائے گا اللہ انہوں بھی عزت والا بنا دے گا اللہ انہوں بھی مقام والا بنا دے گا آؤ لوگوں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد آواز نہیں آئی اتنا مجمع تے آواز نہیں آئی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر اللہ امام کائنات اپنے پیارے پروانے نو اپنے صحابی رسول ایک کام نہیں کرنا
یہ کام نہیں کرنا. تھوڑی مہربانی توجہ نال سننا ذرا. اللہ دے نبی دا ایک یار ہے. اللہ اکبر اللہ. آئیے لوگو میں قربان جاواں. ابی بن کعب اللہ دے پیغمبر کی آندے نے او بھائی مینوں ذرا پڑھ کے قرآن سنا دینا. کون کہہ رہے نے؟ آمینہ دلال. کون کہہ رہے نے؟ آمینہ دلال کہہ رہے نے. او بھائی بن کعب یار مینوں قرآن تے پڑھ کے سنا دینا. او بھائی بن کعب فرماندے نے اے سونیا قرآن تے تواڈے اُتے نازل ہویا ہے. او بھائی بن کعب کیویں پڑھے؟ فرمایا نا او بھائی میں نہیں کہہ رہا رب نے عرشہ تو کہ ہے. او بولو میں نہیں کہہ رہا ہے اوے رب نے کیا ہے. سونے آؤ بھائی دے کولو ذرا قرآن تے سننا. اے لوگو سنو اللہ اکبر اللہ. اے قرآن دے نال تعلق جوڑو. اللہ اکبر اللہ. قرآن ذوق نال پڑھنا چاہیے. قرآن شوق نال پڑھنا چاہیے. تے ایمان دی حالت دے اندر رہ کے اور اللہ دے کولو ڈر کے پڑھنا چاہیے. اے نہیں قرآن پڑھے ہے تے مڑ کے اپنی حالت اسی طرح اللہ اکبر غیر کر لوے. حالت تقوی والی نہ ہوئے, پرہیزگار نہ ہوئے, مواحد نظر نہ آئے. قرآن پڑھے ہے اوے بھائی تو قرآن پڑھے ہے لوگ تیرے مگر مگر پھر دے گون. تو قرآن پڑھے ہے قرآن سننے والے تیرے مگرے مگرے پھر دے گون. تیریاں جتیاں چکن تیرے ہاتھ پہ توان دے گون. کیوں؟ عزت کتھوں ملی ہے رب دے قرآن وچوں. لوکاں نے جو قرآن نو سمجھیا نہیں, صحابہ نے قرآن نو سمجھیا. اللہ اکبر اللہ. ابھی گل سن لینا یہ قرآن ایک نورانی شیشہ ہے جیڑا اے دے اتے پڑھ کے عمل کمائے گا. قرآن انہوں بھی نورانی شیشہ بنا دوے گا. دل دیاں قدورتاں, دل دے نفاق اور دل دے بغض جڑے نے اے قرآن کڑ کے بار رکھ دے گا. اے بندیاں میں تینوں مثال دے گا. اور جے میں سریے نو زنگ لگ جائے, لوہے نو زنگ لگ جائے, بندہ انو توندہ ہے نا اللہ اکبر اللہ پھر اے دے ہوتے ریگ مار مار دندہ ہے نا اے دیاں میلنا تے کچھلنا صاف کر دے. اللہ اکبر اللہ. اور دنیا دے لوگوں سنو نا جدو بندہ قرآن پڑھ دے تے جدو قرآن سن والا سن دے اللہ اکبر اللہ. اللہ اے دے دل نو ریگ مار مار کے چمکا دندے نے. تُسی کہو گے میاں دلیل چاہی دیئے. اللہ دا قرآن اعلان کر رہے اور انہاں دی آواز جنت دے اندر انہاں دے پیرہ دی آواز سنا جناب والا سنائی دے رہی ہے. کیوں؟ اے قرآن نال جڑے, قرآن نال محبت کیتی, قرآن نال تعلق جوڑیا. آج لوگاں نے قرآن نو قسم دے طور پہ سمجھے ہے. عدالتہ دے اندر قرآن نو معاذ اللہ جناب والا صرف اس واسطے سمجھیا گیا کہ میں سچا, میری جگہ پہ میں صفائی دین واسطے تیار ہوں. اور لوگوں نہیں, اللہ دا قرآن آیا ہے ہدل للناس وبینات من الہدی والفرقان. اللہ پاک دا قرآن لوگاں واسطے راہ ہدایت دا ذریعہ, راہ ہدایت دا او بولو راہ ہدایت دا چشمہ ہے. قرآن نال دل لگاؤ, قرآن نال تعلق قائم کرو, پھر اللہ دے پیغمبر دا فرمان سنیے. میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد تواڈے اندر ذوق نہیں. میں دنیا پر تو موٹر سائیکل تے آیا تے تسی اتھے بیٹھے تھکے پئے ہو. توجہ کرنا. قال النبی صلی اللہ قال النبی صلی اللہ سونے دا نام آئے تے جناب والا ذوق نال درود پڑھیا کرو, شوق نال پڑھیا کرو, محبت نال پڑھیا کرو. جدو نبی دا نام سن کے مومن ایک باری درود پڑھتا ہے اللہ دے اتے 10 رحمتاں نازل کر چھڑدا ہے. اللہ دے 10 گناہ معاف کر دے گا. اللہ
अल्लाह 10 दर्जे बुलंद कर देगा। मुबारक महीना रमजान का महीना जिथे एक नफल पढ़िए ते एक फर्ज का सवाब, और जिथे एक फर्ज पढ़िए ते 70 फर्जा का सवाब। मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। मेरे नबी दी ज़बान दी गारंटी अल्लाह पाक ने अपने अर्शा को दी है। किवें वल्ला जमी इज़ा गवा वन्नजमी इज़ा गवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। आओ लोगों इस ज़बान ने अरफान सुन लो। फरमाया तुहाडे जो बेहतरीन बंदा होए जेड़ा कुरान दा इल्म पढ़दा है ते जेड़ा अगे इल्म पढ़ांदा है। क्यों बानी साहब? जेड़ा कुरान दा इल्म पढ़दा है ते जेड़ा पढ़ांदा है वो बेहतरीन है। दौलत वाले ने बेहतरीन किया, अबू जाल रईसे मक्का है उन्हें बेहतरीन किया, भावें दौलत वाला है। कोई किसी दौलत वाले नु कुरान दे नाल जोड़िया, ओए बोलो। अल्लाह दे नबी फरमाया तुहाडे जो बेहतरीन इंसान होए जेड़ा कुरान दा इल्म पढ़दा है ते अगे पढ़ांदा है ओ खुश नसीब हाफिज़ो ते कारियो। अल्लाह अकबर अल्लाह। आओ लोगो इन्हां दे नाल मुहब्बत करया करो, उलमाए कराम दी इज्जत करया करो, उलमाए कराम दियां जुत्तियां चुक लिया करो। इन्हां दियां जुत्तियां चुकनियां भी सवाब है, इन्हां नूं खाना खिलाना भी सवाब है, इन्हां दी हौसला अफजाई करना इज्जत करना भी जनाबे वाला सवाब है। क्योंकि इन्हां दे सीने दे अंदर रब दा कुरान है। तुसी इज्जत केदी कर रहे हो? रब दे कुरान दी कर रहे हो। अल्लाह अकबर अल्लाह। एक शराबी बंदा शराब पीती हुई है ते शराब के नशे दे अंदर ये बोलकर जनाबे वाला शराब हो रहे और जनाब गली दे विचों निकले आए ना और टुरदियां एक मिट्टी दे अंदर इन्हों कुरान दा उरान नजर आ गया, बरका नजर आ गया। ये उत्ते मिट्टी पई हुई है शराबी बंदा, ये शराब पीण वाला है। अल्लाह अकबर अल्लाह। लोगों सुनिया जे मेरे फाजिल भाई शायर इस्लाम हजरत मौलाना मंजूर अहमद भुट्टा साहब अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ ले आए। अल्लाह पाक इन्हां दा आना कबूल मंजूर फरमाए और तुहाडा आना अल्लाह पाक कबूल फरमाए। जरा तशरीफ रखा जे इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू करनगे अल्लाह दे हुक्म नाल। पूरी दुनिया के अंदर इंशाअल्लाह इन्हां दा चर्चा है और मैं तो तुहाडे कोल पहली दफा आया। तवज्जो नाल बात समात करना। इस शराबी बंदे ने कुरान दा बरका देखिए, इहदे उत्ते मिट्टी लगी हुई है और इन्हें देख करके ते जनाब उस बरके नूं साफ कीता है, इहदी मिट्टी उतारी है। मिट्टी उतार करके इन्हें इस तरह अपने सीने नाल ला लिया। आओ लोगो मैं तुहानू कुरान दी बरकत दस दिया, कुरान वाले दा मकाम दस दिया। अल्लाह अकबर अल्लाह। गैबी आवाज आती है और नशे विच रह के भी अल्लाह दे कुरान दी इज्जत करने वाले अल्लाह दे कुरान दी इज्जत करने वाले जा मैं तेरे जिंदगी दे गुनाह माफ कर छड़े। और कुरान की अजमत बड़ी है। अल्लाह अकबर अल्लाह। इस वास्ते कुरान दे नाल प्यार पा और कुरान को जनाबे वाला तरजीह दिया कर मेरे प्यारे भाइयों। और कुरान सुनने दे नाल शराबी मुवाहिद बने हैं, कुरान सुनने दे नाल डाकू जनाबे वाला मुवाहिद बने हैं। रब्बे काबा की कसमें तकवा अगर दिल दे अंदर आंदा है ते रब दे कुरान की वजह तो आंदा है। अगर ईमान दिल दे अंदर आंदा है ते रब दे कुरान की वजह तो आंदा है। इन्हां दौलतां दे नाल बंदे दी इज्जत दौलत मुकदी मुक जाएगी। ओए इल्म वाली दौलत मुकनी, ओए बोलो इल्म वाली दौलत नहीं मुकनी। इत्ते जोड़े अमीर गरीबां दे, इत्ते जोड़े अमीर
غریباں دے او ویرو کفن بھی مل دے نال نصیباں دے او جڑے اگے پائے ہوئے نہیں اے بھی لینے تیرے لا بندیاں بھٹا صاحب ایک گل وال دنیا نو توجہ کرنی چاہیے اے دنیا تے رہ کے نہ روب جما بندیاں تیرا زندگی دا متا دوجا سا نہ آوے سونے رب دی یاد نہ بھلاؤ بندیاں آج وعدہ کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ 5 نمازاں جماعت نال پڑھا گے اے نہیں کہ رمضان جی پڑھا گے رمضان جی مسجد کھولے دے بعد خالی اے نہیں آئی عید الفطر کھادیاں سیویاں تے لتھا فکر ایک کام نہیں کرنا بولو بھائی یہ کام ہے ایک کام نہیں کرنا تسی اللہ دے گھر دے اندر بیٹھے ہو بلکہ میں اس طرح کہہ جاواں تسی اللہ دی جنت دے باغاں دے اندر بیٹھے سیر کر رہے ہو اوے لوگو اللہ دی قسم ہے اے مسجد اللہ دا پسندیدہ کرنے تسی انہاں دے نال اپنا رابطہ جوڑو اللہ تواڈے غم دور کر دے گا اللہ تواڈیاں مشکلاں دور کر دے گا اوے 5 ویلے دا نمازی بن جا تیریاں ٹینشناں دور ہو جان گیاں اوے 5 ویلے دا نمازی بن جا اگر اللہ موقع دے تے تہجد بھی پڑھیا کر نماز اشراق بھی پڑھیا کر اللہ اکبر اللہ نماز خوف بھی پڑھیا کر او بیرا اے دنیا جڑی ہے آ جڑی تینوں مینوں نظر آ رہی ہے اے دنیا دی رنگینگی ایک دن مٹن والی ہے اے دے اتے مٹی آ جائے گی کوئی جا کے اتے دعا بھی نہیں کرے گا اے دعا نہیں کرے گا اے دنیا نال دل نہ لاؤ اگر دل لانا ہے تے رب رحمان نال لاؤ آؤ لوگو ذرا گل سنیا جے اللہ اکبر اللہ اپنے رب نال سچی یاری لا لو اپنے رب نال ناتا جوڑ لو جنہ دنیا دے اندر اللہ دے نال ناتا جوڑے ہیں ادھی ادھی رات اٹھ گئے عبادت کر دینے اللہ اکبر اللہ آیا مسجد دے اندر ہے اللہ پہلے آسمان تے آ گئے نے آ کے آواز لگا دینے حال میں مستغفر ہے کوئی جڑا جناب گناہگار ہوئے اے پاپ ہوئے جے پاپی میرے کو آ کے ایک دفعہ معافی مانگ لوے میں اللہ دے زندگی پر دے گناہی معاف کر دے حال میں مسترزق ہمیں دنیا پھر دی ہے رزق دے مگر پریشان ہوئی پھر دی ہے اے نا میرے پیارے بھائیو اگر مہنگائی اے دے نالو رب کعبہ دی قسم زیادہ بھی آ جائے تسی مہنگائی نالو اپنا ایمان مضبوط کرو تسی مہنگائی نالو اپنے قدم مضبوط کرو تسی مہنگائی نالو اپنے رب دے نال تعلق قائم کرو اور مہنگائی کچھ بھی نہیں اے صرف تواڈے دل دی قدورت ٹھیک نہیں تواڈے دل اے ٹھیک کرو اللہ پاک دعا ہے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے میرا انشاءاللہ ٹائم مکمل ہو گیا ہے پھر کبھی موقع ملیا تو انشاءاللہ بیان کریں گے اگر میری کوئی کسی بھائی نو گل ماڑی لگی کڑوی لگی ہے میں تہاڈا چھوٹا بھائی بھی ہاں کسی دا بھرا نوجوان اور میں خدا ہم ساتھی بھی ہاں اللہ دی رضا واسطے ہاتھ پاٹ کے دعا کراں گا اور منت کراں گا اگر کسی نے میری دوران گفتگو کوئی گل کڑوی اور غلط لگی ہے مینوں اللہ دی رضا واسطے معاف کر دینا کیونکہ ایک قدم چکیے دوسرے دا پتہ محترم بھائی میں ہے تو اوڈ راجپوت لیکن اوڈ داما میں کدی بیان نہیں کرنا اوڈ والی زبان میں کدی بیان نہیں کرنی مینوں آوے ہے لیکن میں پنجابی میں بیان کر ہے تو میں اوڈ ٹھیک ہے بھائی اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا کرے تو اللہ پاک تم کی محبت قبول کرے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین